الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته بخطابه في كتابه. الصلاة والسلام على خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات حضرات گرامی، کل میں نے ایک ابتدائی بیان میں عرض کیا تھا کہ مغربی طاقتوں نے اور ان کے مشرقی دوستوں نے جب یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو طاقت کے زور سے ختم کرنا ممکن نہیں، تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جس کو سبٹاج کا طریقہ کہتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جذباتی لگاؤ ہے، اس جذباتی لگاؤ پر زد دے کر اسے کمزور کیا جائے، تاکہ جب وہ لگاؤ ختم ہو جائے گا تو خود بخود مسلمانوں کا جو رویہ ہے رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر انہیں ختم کر دے گا۔ تو یوں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں دوسرے ادیان ہیں۔ ایک بنیادی فرق دوسرے ادیان میں اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ دوسرے دین، وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، میں اس عیسائیت اور یہودیت کی بات نہیں کر رہا جو حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ وہ عیسائیت اور وہ یہودیت جو اس وقت رائج ہے، وہ ہندو مت ہو یا کنفیوشنزم ہو یا کوئی اور مذہب ہو، ان تمام مذاہب میں کوشش اس بات کی ہے کہ انسان کو اس کے معاشرے سے الگ کر کے کچھ لمحوں کے لیے اس کا رابطہ خدا سے پیدا کیا جائے۔ کبھی ہفتے بھر کے بعد، کبھی ایک مہینے کے بعد، کبھی سال کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد اس کو معاشرے سے الگ کر کے خدا سے متعلق کیا جائے، اور اس کے بعد وہ جو چاہے کرتا رہے۔ انسان کے سامنے یہ مذاہب دو راستے بتاتے ہیں کہ یا دنیا کی راہ اختیار کرو یا دین کی راہ اختیار کرو۔ اگر دنیا کی راہ اختیار کرنا ہے تو دین کی راہ اختیار کرنے والوں کی خدمت کرو۔ یہ دین کی راہ اختیار کرنے والوں کی خدمت جو ہے وہ چرچ کی خدمت کہلاتی ہے، کلیسا ہے، منر ہے۔ اور اگر دین کی راہ اختیار کرنا ہے تو دنیا کی راہ کو ترک کر دو۔ دونوں میں اجتماع ممکن نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان مذاہب میں باقاعدہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہونے پیشے کے طور پر دین کو اختیار کیا اور کہا کہ ہم لوگ دنیا کے کاروبار نہیں کرتے، دین کے کاروبار کرتے، اور دنیا کرنے والوں نے دین کا کاروبار کرنے والوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ یعنی اگر آپ دنیا
کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پھر دین کا خیال چھوڑ دیجیے، اور اگر دین کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دین میں دلچسپی ہے، خدا سے واسطہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، تو دنیا سے واسطہ چھوڑ دیں۔ ان دونوں کے درمیان کوئی مفاہمت نہیں۔ وہ تمام ادیان، عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا ہندو مت ہو، اسلام اس کے برخلاف اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ یا دنیا چھوڑو یا دین چھوڑو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جس کو آخرت کہتے ہو یہ تو اسی دنیا کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ جب تک میں اس دنیا میں اپنا کام اس دین کے اصولوں کے مطابق نہیں کرتا، آخرت میں مجھے جزا نہیں ملے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا کے جتنے کام ہیں وہ اگر درست ہیں تو ان کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ یہ آخرت جو ہے اس دنیا کی ایک کنٹینیوٹی، ایک تسلسل ہے، الگ نہیں ہے۔ مجھ سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ میں دنیا کو ختم کر کے اپنے آپ کو دین کے ساتھ استوار کروں، بلکہ میرے دین کا تقاضا یہ ہے کہ میں دنیا میں رہ کر دین کا بنوں۔ یعنی دین، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں حسنۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ نہیں کہتے کہ ایک دے، دونوں کی نیکیاں۔ یہ بنیادی فرق ہے اسلام میں اور دوسرے ادیان میں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جہاں دوسرے دین انسان کی فرد سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اسلام فرد سے زیادہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہے۔ سوسائٹی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ سوسائٹی اورینٹڈ دین ہے۔ اس کی توجہ معاشرے کی جانب ہے۔ دو ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ خدا کا بندے سے رابطہ، بندے کا خدا سے تعلق، عبادت کرتے ہیں۔ بہترین آپ کی نماز جماعت کی نماز ہے، حکم اس کا ہے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ جماعت کی نماز میں آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ خدا کی طرف یا امام کی طرف؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں امام سے پہلے میں سجدے سے سر نہ اٹھا لوں، کہیں امام سے پہلے میں رکوع میں نہ چلا جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ امام سجدے میں پہنچا اور میں رکوع میں پڑا رہوں، جب وہ ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میری توجہ ہمیشہ اس طرف رہے گی نماز جماعت میں کہ میں جماعت کے ساتھ رہوں۔ اب علم النفس مجھے یہ بتاتا ہے کہ ایک وقت میں توجہ ایک چیز کی طرف ہو سکتی ہے، ناممکن ہے کہ ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف انسان متوجہ ہو۔ یا آپ مجھے دیکھیں گے، میری باتیں سنیں گے، یا آپ باہر دیکھیں گے، باہر والوں کی باتیں سنیں گے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ توجہ بٹ گئی، توجہ بٹ نہیں گئی، وہ کتابت کی غلطی ہو گئی، وہ توجہ ہٹ گئی، بٹ نہیں سکتی توجہ۔ تو جب میں اپنی توجہ کر رہا ہوں امام کی طرف کہ امام کہیں سجدے میں ہے یا امام رکوع میں ہے، تو میری جو اٹینشن جو ہے، میری تمرکز جو ہے خیال کا، وہ تو امام کی طرف ہے، جماعت کی طرف ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہے۔ شاید خداوند عالم یا میرا دین مجھے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ایک ہی وقت سائملٹینیسلی میں اپنے آپ کو جماعت سے بھی استوار رکھوں اور خدا سے بھی استوار رکھوں، اور جب تک اپنے آپ کو جماعت سے استوار نہیں کرتا میرا خدا سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی میرا دین مجھے معاشرے سے کٹ آف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر میں نمازیں پڑھتا ہوں بے تحاشا تو فائدہ کس کو ہے؟ آپ کو تو نہیں ہے، میری ذات کو فائدہ ہے۔ اور اگر میں اپنی معاشری ذمہ داریوں کو ختم کر دیتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں خالص، کام میرا دوسرا کہ نہیں، میرے بچوں کو روٹی کوئی اور کھلائے،
میرے کپڑے کوئی اور دھوئے، میرے لیے کھانا کوئی اور پکائے، میرا کاروبار کوئی اور کرے، میرے دفتر کا کام میرے ساتھی کریں اور میں نمازیں پڑھوں۔ اسلام یہ نہیں بتاتا۔ حضور اکرم کے پاس ایک شخص کو لے کے آئے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میری مدد کیجئے، میں غریب ہوں اور میرے اتنے بچے ہیں، میری والدہ ہیں، میرے بھائی کے بچے ہیں، بھائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کرتے کیا ہو کہ میں لکڑیاں بیچتا ہوں، اور تمہارے بھائی کہ وہ تو کچھ نہیں کرتے، آخر کچھ نہ کچھ، کہ صرف وہ نماز پڑھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ تیری جتنی نمازیں اور جتنے روزے اور جتنے یہ عبادات ہیں اس کا ثواب تیرے بھائی کو مل گیا، تیرا دامن خالی۔ تو وہ شخص پریشان ہوا، تو آپ نے کہا کہ تو اپنی معاشری ذمہ داریوں کو دوسرے پر ڈال کر اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی پرورش کی خاطر یہ عبادت کر رہا، یہ تماشا کیا ہوا؟ وہ عبادت نہیں ہے۔ روزہ ہے آپ کا، وہ خالصتاً معاشری عبادت ہے، مجلسی عبادت ہے۔ کبھی آپ اکیلے میں روزہ رکھ کے دیکھیے، پھر پتہ چلے آپ کو۔ زکوٰۃ، یہ حج جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ اکیلے نہیں جاتے، لاکھوں انسان ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ تو اسلام کی جتنی عبادات ہیں اور جتنے احکام ہیں ان کی توجہ معاشرے کی طرف، فرد معاشرے میں کیسے رہے، مین ان سوسائٹی۔ دوسرے ادیان جو ہیں وہ فرد کو معاشرے سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، لہذا یہ دین جب آیا اور لوگوں کے پاس پہنچا تو اس دین نے محض عبادات کی شکل اختیار نہیں کی، بلکہ یہ دین ایک ضابطۂ زندگی بن کر لوگوں کے سامنے آیا اور ان کے معاشرے میں ایک انقلاب لایا۔ اب جب کوئی انقلاب آتا ہے، کوئی انقلاب ہو، اس کے مقابلے میں ایک ضد انقلاب طاقت ضرور ابھرتی ہے۔ ناممکن ہے کہ انقلاب آئے اور ضد انقلاب طاقت نہ ابھرے۔ یہ ضد انقلاب طاقت جو ہے یہ مختلف رستے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے اس انقلاب کو ختم کرنے کے۔ ایک ہتھ کنڈا اس کا سبوٹاج کا ہے، ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا کر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی طرف لگا، ڈائیورشن کہتے ہیں اسے۔ اور ایک کنورشن ہے کہ لوگوں کو زبردستی فورس کے ساتھ بدل کر ان کو مجبور کیا جائے کہ اس راستے کو چھوڑ۔ تو یہ طاقت پر منحصر ہے کہ ضد انقلاب طاقت کے پاس کیا کچھ ہے۔ اگر طاقت زیادہ ہے تو بائی فورس بالجبر لوگوں کو اس راستے سے ہٹائیں گے، اگر طاقت کم ہے تو پھر کٹ کر دیں گے جیسے ہمیں کیا جا رہا ہے، اور کبھی ان کو سبوٹاج کریں گے کہ اندر ہی اندر لباس دھاریں گے مسلمانوں کا، کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہوں گے نہیں، اور لوگ ان کے قریب آئیں گے تو ان کو آہستہ آہستہ دوسری طرف چلاتے جائیں گے۔ تو اس سبوٹاج کا اور اس ڈائیورشن کا سب سے بڑا حملہ تصور رسالت پر ہوا، سب سے بڑا حملہ تصور رسالت پر کہ رسول جو ہے وہ تو محض ایلچی ہے۔ جیسے ڈاکیا ہمارے خط لے کے آ جاتا ہے، ایلچی ہے، اب اس کا کام یہ ہے کہ اس نے خط مجھے دیا اور گھر چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میرا اور اس ڈاکیے کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے رسول کے ساتھ اپنا تعلق وہی رکھوں جو ڈاکیے کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو پھر تو اہمیت پیغام کی ہے جو لایا، وہ خط جو ہے، وہ شخص ڈاکیہ الف ہو، بے ہو، جیم ہو، کوئی ہو، مجھے اس سے کیا غرض۔ لیکن کیا رسول اسلام کی حیثیت محض ایک ڈاکیے کی سی ہے؟
یا کچھ اور؟ اب اسے ذرا دیکھیے، قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانہوا، جس سے رسول منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ تو ڈاکیے کے ساتھ تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ ڈاکیے اگر آپ سے کہے کہ گوشت مت کھاؤ، آپ گوشت کھانا بند کر دیں۔ آپ اسے کہیں گے بھئی آپ نے خط دے دیا، جائیے تشریف لے جائیے۔ لیکن رسول جو تمہیں دیں وہ لو، اور جو رسول جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ محبت خدا سے لیکن اطاعت اور اتباع رسول کا۔ تو ڈاکیے کا تو اتباع نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، وہ کافی ہے، رسول اللہ نے قرآن پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ لیکن میں نے اپنے ایک دوست سے عرض کی تھی، ناراض بھی ہوئے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ قرآن جو ہے وہ واقعی کلام الہی ہے؟ قرآن کو میں کلام الہی کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام الہی ہے، اور زمانے نے ثابت کیا کہ رسول امانت دار ہیں، امین ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ جو 40 سال تک رہے کفار میں، اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ میں جھوٹا نہیں۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا اور باتیں ہوئی ہیں اس سے، تو اس نے یہ کہا کہ میرے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو یہ کہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹا ہے یا امین نہیں ہے۔ صادق اور امین تسلیم کروانے کے بعد اعلان کیا اسلام کا۔ تو اگر میں قرآن کو قرآن سمجھتا ہوں کس وسیلے سے؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام الہی سوائے اس کے کہ حضور اکرم نے فرمایا۔ تو اگر ذات رسم درمیان سے نکال دوں تو قرآن کی سند میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر میں مانوں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ذات رسالت مآب کا کتاب سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایسے نہیں بن گیا۔ اور یہ خیال رکھیے کہ یہ خطاب ویسا نہیں جیسے ڈاکیا آپ کے لیے خط لے کر آتا ہے کہ لکھا کسی نے، اس نے آ کر صرف خط پہنچا دیا۔ یہ خطاب ہے خداوند عالم کا، زبانی خطاب رسول اکرم کے ساتھ، اور انہوں نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ اب صلوات پڑھیے، دو ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو زبانی پیغام ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بولنے والے اور پیغام وصول کرنے والے کے درمیان افہام و تفہیم کا رابطہ ہو۔ اگر سننے والا مخاطب متکلم کے معانی کو نہیں سمجھتا اور اس کے مقصد کو نہیں جانتا، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کے پیغام کو خود نہیں سمجھ پائے گا، وہ آپ تک پہنچا نہیں سکتا۔ آپ کے ایک کوئی دوست ہیں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، کوئی نوکر ہے، کوئی بیٹا ہے، اور دوسرے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بازار سے جا کر فلاں دکاندار سے ایک مخصوص چیز لے آؤ، کوئی چیز کہہ چکے ہوئے۔ اب آپ دوستوں کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ بازار سے جا کر فلاں دکاندار سے کباب لے آؤ، آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے بات کہی تھی وہ ذرا کر لینا۔ اب وہ جو میں نے بات کہی تھی وہ کر لینا،
وہ شخص جس سے آپ کا ذہنی رابطہ ہے وہ جانتا ہے. وہ جا کر وہ چیز لے آئے گا, واپس آئے گا, آپ پوچھیں گے کیوں بھائی ہو گیا کام؟ کہ جی ہو گیا. اب یہ بات وہ بیٹھنے والے جو ہے پاس وہ نہیں سنتے, وہ نہیں سمجھتے. وہ شخص سمجھتا ہے جس سے آپ نے بات کی ہوئی. اس کو کہتے ہیں افہام ذہنی, کہ آپس میں تعلق کیا ہے. اب جس قدر پیغام اہم ہوگا اتنا اہم مخاطب چننا پڑے گا کہ پیغام پہنچا سکے. آپ کیلکولس کا ایک سوال سمجھانے کے لیے کسی بچے کو اپنا پیغامبر مقرر نہیں کر سکتے کہ جا کر فلاں سے کہو کہ یہ سوال یوں حل کرتے ہیں. اس کے پلے نہیں پڑے گا. جب اس کے خود پلے نہیں پڑے گا تو پیغام پہنچائے گا کیسے؟ یہ مرحلہ جو ابلاغ کا ہے, پہلی ضروری بات یہ ہے کہ اس پیغام کی تمام ماہیت کو وہ شخص جس کو آپ نے پیغامبر بنایا ہے وہ سمجھتا ہو اور دوسروں تک پہنچائے. اب یہ کلام جو ہے پیغام خدا کا جو خالق کے کلام ہے اور بہترین کلام اور اہم ترین کلام اور آخری کلام, آخری کتاب, اس کو پہنچانے کے لیے خدا ایک شخص کو چنتا ہے. ہم نہیں چنتے, وہ چنتا ہے. تو کیا وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کلام کے جتنے معنی و مفاہیم ہیں ان پر حکومت رکھتا ہو اور سمجھتا ہو؟ اور اگر وہ ان کے معنی و مفاہیم کو اس سطح پر نہیں سمجھتا جس سطح پر خدا نے کہا ہے, افہام کی سطح اس خداوند عالم کی ایک جیسی ہے, بالکل ایسے کہ جب ایک بس کی چھت سے آپ دوسری بس کی چھت پر سامان منتقل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں بسوں کو قریب لاتے ہیں بالکل, لیکن اچھی اور دوسری نیچی ہے تو سامان منتقل کرنے میں تکلیف ہوگی. یہ مخاطب میں اور متکلم میں اگر افہام کی سطح یکساں نہیں تو پیغام قبول کرنا ممکن نہ ہوگا. اب یہ پیغام لانے والا اس قسم کا ہے کہ سطح افہام پر یہ خدا کی منزل تک پہنچا ہوا ہے مخلوق, ہے مخلوق. فرق اس میں یہ ہے وہ خدا کی منزل پر پہنچتا ہے اور اس سطح پر جا کر کلام وصول کرتا ہے اور اس کے بعد ہم تک پہنچاتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن کے معنوں میں کچھ شک پڑو تو مجھ سے پوچھو. یہ کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کون ہے مجھے اس سے بحث نہیں کرنا, لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی میں اہل کے معنی اس شخص کے بھی ہوتے ہیں جو قابل ہو اس چیز کے. فلاں اس چیز کا اہل ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو قابلیت رکھتے ہیں اس ذکر کی, قرآن مجید کی, مثلا قرآن مجید کو سمجھنے کی, اس کو پھیلانے کی, اس کی تفسیر کرنے کی. تو یہ رسول جو ہیں, یہ پیغامبر جو ہیں, اس قسم کے پیغامبر نہیں جیسے ڈاکیا ہوتا. اس لیے جب تک میرا رابطہ اس پیغامبر سے مسلسل استوار نہیں رہتا, معانی قرآن سمجھنا اور ان پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں. لہذا ان طاقتوں نے یہ کیا کہ اس رابطے کو توڑ دو. قرآن خالی رہے گا, اس کو لوگ چومیں گے, طاق پر رکھیں گے, دن رات رٹیں گے, لوگوں کو سنائیں گے, ریڈیو پر گائیں گے, اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلے گا. یہ ایک سکیم تھی. اس سکیم کو شروع کیا تقریباً 200 سال پہلے شروع کیا, اور آہستہ آہستہ اس سکیم کو مختلف مناطق میں پھیلانا شروع کیا.
ہمارے یہاں بھی پھیلی کہ رسول تو بس بڑے بھائی ہیں، الچی ہیں، بس ان کی زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں. لیکن رسول کو بڑے بھائی بنا کر اپنے آپ کو برادران یوسف ثابت کیا، بڑا بھائی بھی نہیں سمجھا، ورنہ بڑے بھائی کی بھی کچھ عزت و توقیر کی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک دلخراش موضوع ہے. اس سلسلے میں میں نے جو آیت تلاوت کی کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس آیت کے پہلے لفظ پر ذرا غور کر لیجئے. ارسلنا، وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا مگر، یہ تشدید کے لیے، تاکید کے لیے یہ عربوں کا طریقہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہے ہی نہیں کوئی معبود سوائے اس کے کہ اللہ ہے. یہ طریقہ ہے عربوں کا. ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ تو رحمت عالمین ہے. تو یہ ارسلنا کے معنی کیا ہوتی؟ بھیجنے کے. کیا 40 سال کے بعد بنایا یا اس سے پہلے بنایا؟ نبی اکرم نے اعلان نبوت کیا ہے 40 سال کی عمر. کیا واقعی وہ اس سے پہلے نبی نہ تھے، رسول نہ تھے؟ یہ جھگڑے کی بات ہے، بعض لوگ نہیں مانتے. مغربی طاقتوں نے اس کو منوانے پر زور دیا کہ 40 سال سے پہلے تو وہ کچھ نہ تھے. بس ایک دن فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اکیلا پا کر ان کو غار میں ان کے دل کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد دھو کر دوبارہ وہاں فٹ کر دیا اور ان کو کہا کہ تو نبی ہے. اور یہ اتنے گھبرائے کہ آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے آ کر کہا کہ مجھے تو یہ بات ہو گئی ہے، میرے ساتھ بخار ہو گیا. اور وہ زوجہ محترمہ ان کو لے گئیں اپنے ایک عزیز کے پاس. تو اس نے تسلی دی کہ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنا پیغام لینے والے کو چنا بھی تو کیسے شخص کو چنا کہ جو فرشتے کہنے پر یقین نہیں کرتا اور ایک عام آدمی کے کہنے پر یقین کر لیتا. جو فرشتے کے کلام کو تسلیم نہیں کرتا اور بیوی سے آ کر تسلی حاصل کرتا. کیا یہ ممکن ہے خدا ایسے شخص کو تسلیم کرے 40 سال کی عمر میں؟ اب جب میں قرآن مجید کی آیات پر غور کرتا ہوں، مختلف آیات پر، ارسلنا کے معنوں پر، تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جہاں کہیں لفظ ارسلنا اور بعثنا استعمال ہوا ہے، وہاں یہ چیز ثابت ہے کہ جو چیز بھیجی گئی ہے وہ پہلے سے ہوتی ہے اور ارسال کا عمل بعد میں آتا ہے. ارسلنا علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. پرندے پہلے تھے، بھیجنے کا عمل بعد میں ہوا. ارسلنا علیہم الرياح، ہم نے ان پر آندھیاں بھیجی. آندھیاں پہلے تھیں، اس کے بعد ان کو بھیجا. جہاں جہاں عمل ہے ارسال کا، وہ چیز مرسل جو ہے، مرسل جسے بھیجا جاتا ہے، وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے اور عملیہ ارسال بعد میں ہوتا ہے. اب جب قرآن یہ کہتا ہے ارسلنا کا، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یا هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہ جتنی آیات ہیں ان سب آیات میں بعث اور ارسلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو عربی کے قاعدے کے مطابق، وہ قاعدہ عربی کا جس کو عام چھٹی جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے، لہذا میرے خیال میں اپنے خدا کو
اس طالب علم سے تو کم از کم بہتر سمجھوں کہ وہ ارسلہ کے معنی جانتا ہے اور وہ پہلے رسول بناتا ہے پھر بھیجتا ہے. یہ نہیں کہ آنے کے بعد 40 سال کے بعد اس کو ٹریننگ دے دے کر یکدم رسول بنا دیا جاتا ہے. تو پہلی زد تو رسالت پر یہ پڑی کہ آنے کے بعد 40 سال تک ٹھوکریں کھائیں اور پھر ان کو رسول بنایا. بنایا کس نے؟ کہ بھی آپ نے غور کیا اس پر؟ کس نے بنایا؟ خدا خود تو آیا نہیں تھا غار میں، کوئی فرشتہ آیا تھا. تو فرشتے نے بنایا نا پھر رسول، خدا نے تو نہیں بنایا. لیکن مجھے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں خدا تک بغیر وسیلے کے پہنچوں. خدا کی حالت یہ ہے کہ اپنا پیغمبر بنانے کے لیے بھی فرشتے کو وسیلہ بناتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے. تو کیا رسول 40 سال کے بعد رسول بنے تھے یا اس سے؟ جب میں دیکھتا ہوں جناب عیسیٰ کو کہ اپنے گہوارے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہنے عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. کبھی آپ نے اس واقعے پر غور کیا کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا ملا ہے؟ سوال ان یہودیوں کا یہ تھا کہ مریم اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کیا؟ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں بری، یہ تو بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ جواب دینا چاہیے تھا حضرت مریم کو. حضرت مریم خاموش نہیں، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو بچہ جواب دیتا ہے تو بچے کو بھی جواب دینا چاہیے تھا کہ صاحب میری ماں جو ہے پاک دامن ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. اور بچہ کہتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وہ جعلنی نبیا. اور یہودیوں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے چلے گئے. اس سوال جواب کا ذرا تجزیہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ بچہ گہوارے میں بول رہا ہے ایک، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کتاب ملی ہے اور میں نبی ہوں، تو یہودیوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جو نبی ہے اس کی ولادت میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اس کی ماں گناہگار نہیں ہو سکتی. لہذا چلے گئے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور بہت اچھا آپ نبی ہیں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ کتاب کہاں ہے؟ آتانی الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا. تو معلوم ہوا کہ کتاب کا وہ تصور جو اس دور میں تھا وہ اور تھا، اور جس کو ہم کتاب سمجھتے ہیں وہ اور ہے. یہ انشاءاللہ ایک دن اس پر بات ہوگی. تو جناب عیسیٰ کی کیفیت تو یہ. حضرت موسیٰ کے بارے میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ فرعون کے گھر میں پلے اور وہاں پر ان کا ٹیسٹ لیا گیا اور انگارے اور جواہر رکھے گئے اور انہوں نے انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا. تو ابھی تو موسیٰ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نہ ان کو تورات ملی تھی. یہ اس تورات کے ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ جو کام کر رہے ہیں وہ عام بچے کا تو ہے نہیں. لیکن عجیب و غریب ہے مسلمان کہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا کہ 40 سال تک دھوکے میں تھا، اس کے بعد اس کو ہدایت ملی، فرشتے نے دل صاف کیا اور نبوت مل گئی. اور میں مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں کہ دلیل کیا ہے کہ جب غار میں تھے تو اور تو کوئی تھا نہیں. اگر یہ روایت زوجہ رسول سے ہوتی، حضرت خدیجہ سے، تو میں کہتا ممکن ہے رسول اللہ نے بیان کیا ہو. یہ جو دوسرے نے روایت بیان کی غار میں بیٹھے ہوئے کی یوں جیسے وہ پاس تھے، تو اس روایت کا اعتبار کیا؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ رسول واقعی رسول ہے؟
یہ ہے بڑی کڑی چیز، ذرا غور کر لیجیے اس پر۔ میرے پاس دلیل کیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ ان پر واقعی قرآن مجید نازل ہوا تھا؟ قول رسول پر اعتبار کرتا ہوں نا، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ اب آئیے ذرا ایک دوسری طرف قول رسول کی اہمیت۔ یہ مجھے علم النفس بتاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وراثت میں لے کے آتا ہے اور کچھ چیزیں اپنے معاشرے سے لیتا۔ غبی والدین کے بچے جو ہیں وہ کند ذہنی لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایک ماں کند ذہن ہے، کبھی باپ کند ذہن ہے، کند ذہنی لے کر آتے ہیں۔ بعض بیماریاں پیدائشی طور پر لے کر آتے ہیں، بعض خصائص پیدائشی طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرہ ان پر عمل کرتا ہے، معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ تیسرا اور کوئی عامل نہیں ہے جو بچے کی شخصیت کو بناتا ہے۔ اور جب بچے کی شخصیت کی داغ بیل پڑ چکی 5 6 سال 7 سال کی عمر تک، تو اس کے بعد آپ اس کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اور 40 سال کی عمر تک تو انسان پختہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی عادتیں بدلنا نہایت مشکل ہے، چاہے کہ اس کے خیالات کو بدلا جائے۔ یہ بوڑھے طوطے پڑھانا بہت مشکل ہے۔ اب آئیے ایک ایسے بچے کی طرف، عجیب و غریب بچہ کہ جس معاشرے میں جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، بقول مسلمانوں کے، وہ پشت ہا پشت سے بت پرستی کر رہے تھے، اور وہ تمام خرابیاں جو افراد معاشرہ میں بھی تھیں ان میں بھی ہوں گی۔ جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ معاشرہ ذلیل ترین معاشرہ، چوری وہ کرتے ہیں، دھوکہ وہ دیتے ہیں، شراب وہ پیتے ہیں، جوا وہ کھیلتے ہیں، قتل و غارت وہ کرتے ہیں، دنیا بھر کی برائیاں اس معاشرے میں گنوائی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ بچہ جو پیدا وراثت میں لے کر آیا کچھ خصائص اور کچھ خصائص معاشرے سے حاصل کیے، اس بچے کو کیا بننا چاہیے؟ جس بچے نے گھر میں کسی کو سچ بولتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اس کو کیا پتا کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ جس بچے کے گھر میں جوا کھیلا جاتا ہو دن رات، اس کو آپ لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جوا بری چیز ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا۔ تو یہ بچہ جو اس ماحول میں پیدا ہوا، لیکن دنیا اسے صادق کہتی ہے، امین کہتی ہے، دنیا نے کبھی نہیں کہا کہ حضور اکرم نے جا کر بت پرستی کی کسی وقت، حتیٰ کہ ابو جہل و ابو سفیان نے بھی نہیں کہا، ورنہ وہ کہتے کہ یا محمد یہ کیا تماشا ہے، کل تک تو ان بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، آج ان کی برائیاں کرتے ہو۔ کہتے یا نہیں کہتے؟ نہیں کہا۔ بس یہ ثابت ہوا کہ کسی نے رسول اللہ کو بتوں کے سامنے سر جھکاتے دیکھا نہیں، کسی نے شراب پیتے دیکھا نہیں، کسی نے جوا کھیلتے دیکھا نہیں، کسی نے ان خرابیوں میں مبتلا نہیں دیکھا جن خرابیوں میں لوگ مبتلا ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو میں نتیجہ کیا نکالوں کہ یہ اثرات انہوں نے کیوں قبول نہیں کیے؟ دو ہی صورتیں کہ کیوں قبول نہیں کیے۔ یا تو یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں کچھ ایسے اثرات آئے تھے کہ ان اثرات نے معاشرے کے ان اثرات بد کو نفی کر دیا پیدائشی طور پر، یا جس معاشرے میں انہوں نے پرورش، اس معاشرے میں کچھ اثرات ایسے تھے کہ جو ان اثرات بد کو دور رکھتے رہے۔
اب مسلمان مجھے یہ بتاتا ہے کہ نبی کی پیدائش بھی ویسے ہی ہے جیسے عام بچے کی ہے، تسلیم کر لیتا ہوں. تو پھر نبی اکرم پر جو صداقت کے اور امانت کے خطابات ملے تو وہ اثرات انہوں نے کہاں سے لیے؟ کہاں سے لیے؟ پیدائشی طور پر تو عام بچوں کی طرح ہیں. اگر عام بچوں کی طرح ہیں تو ان کو جھوٹ بولنا سیکھنا چاہیے تھا اور شراب پینا سیکھنا چاہیے تھی، اور جتنے اثرات مکے میں تھے سیکھنا. رہتے مکے میں ہیں اور اثر کوئی نہیں قبول کرتے، تو ایسا کیوں ہے؟ اثر قبول نہ کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا پاگل ہوتے ہیں، پاگل اثر قبول نہیں کرتا، لیکن ذہین بچہ اثر قبول کرتا، وہ تو فوراً نقل کرتا. تو ذہین بچہ اگر ہے تو کم از کم رسول کو ذہین بچہ تو تسلیم کر لے. تو انہوں نے اثر قبول کیا ہوگا تو یہ اثرات ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ اب جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس گھر میں پرورش پائی ہے اس گھر میں یہ اثرات بد موجود نہ تھے. جن لوگوں نے ان کو تربیت دی وہ لوگ ان چیزوں سے الگ تھے، ورنہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کا تجزیہ آپ کر سکیں. اب جب میں اس عالم میں تلاش کرتا ہوں قرآن مجید کو تو ایک آیت ملتی ہے، صلوات پڑھی عرض کرتا ہوں. جو سراغ دیتی ہے کہ اصل قصہ کیا ہے. آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ آگے طویل آیت، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّیہم. خداوند عالم نے مومنین پر احسان کر دیا. یہ ماضی ہے. عربی میں اذ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ماضی کا ذکر ہو، جب حال کا ذکر ہو یا مستقبل کا تو اذا استعمال کرتے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی یا آئی. لیکن جب ماضی کہو تو اذ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. مومنین پر خداوند عالم نے احسان کر دیا جب ان میں نبی بھیجا. تو یہ آیت مجھے بتاتی ہے کہ جب بھی نبی بنے، پیدائشی طور پر بنے یا 40 سال کی عمر میں بنے، مکے میں مومنین موجود تھے. اگر نہیں تھے تو یہ آیت غلط. اب عصمت کلام الہی کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی انا کو تج دیجیے اور مان لیجئے کہ کچھ مومنین ہونا چاہیے. کوئی ہو، الف بے جیم دال، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہونا چاہیے. اور غالباً انہی مومنین کا اثر تھا تربیت کا کہ رسول بن سکے. تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ ابو طالب کے اور احسانات کو چھوڑ دیجئے. کم از کم یہ احسان تو مان لیں کہ انہوں نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی ایک ایسے ماحول میں جو ذلیل ترین ماحول تھا، اور پرورش ایسے کی کہ پرورش کرنے کے بعد اس کو رسول بنوا دیا. یہ تربیت ابو طالب کا نتیجہ تھا. اور قرآن کا عجیب و غریب آیت ہے، الم یتیمن فآوا. کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا اور اس کے بعد تجھے پناہ نہ دی؟ یہاں دونوں معنی نکلتے ہیں. اللہ کی طرف بھی ضمیر جاتی ہے، الم یجد کا، کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا خدا نے، اور کسی اور کی، کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا اور اس نے پناہ نہ دی. تو یتیم نہ پایا خدا کی طرف اس کا اطلاق ہو نہیں سکتا. افسوس ہے وقت نہیں، ورنہ میں ذرا کچھ اور بحث کرتا اس سے. خدا کی طرف اس کا اطلاق نہیں کر سکتے. علم یجد کا
کیونکہ خدا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پایا، کیونکہ جب میں کہتا ہوں فلاں شخص نے فلاں چیز پائی تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کو علم نہ تھا، اب ہوا۔ اس پر ذرا توجہ فرمائیے۔ خدا کے بارے میں یہ کہنا علم یجد کا یتیمن، کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا، اس کا مطلب ہے پہلے اس کو پتا نہیں تھا تو یتیم ہے، اس کے بعد اس کو پتا چل گیا تو یتیم ہے۔ یہ جو فقرہ ہے یہ کسی شخص کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں ہے کہ اس نے پایا یتیم۔ یہ رسول اللہ کو یتیم کس نے پایا؟ ابو لہب نے یا ابو جہل نے؟ یہ ابو طالب کو کہا گیا کہ اس بچے کی حفاظت کر اور اس نے تجھے پناہ دی۔ یا اگر خدا کی طرف اس کا اشارہ ہے تو پھر ابو طالب کی منزلت تو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کالم یا کیا خدا نے تجھے یتیم نہ پایا اور اس نے تجھے پناہ نہ دی؟ پناہ تو دی ابو طالب نے۔ اب کام ابو طالب کا خداوند عالم اپنا لیتا، یہ ابو طالب کی شان ہے کہ کریں وہ، خدا کہے میں کرتا ہوں۔ وما یشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تربیت دے ابو طالب، خدا کہے میں نے تربیت دی۔ کھانا کھلائے ابو طالب، خدا کہے میں کھلاتا ہوں۔ پناہ دے ابو طالب، خدا کہے میری پناہ میں ہے۔ تو یہ تربیت ابو طالب کا فیضان تھا کہ رسول بن گئے۔ اب دو چوائسز ہیں مسلمانوں کے سامنے، یا یہ کہیں کہ رسول پیدائشی طور پر دنیا کے دوسرے بچوں سے مختلف ہوتا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر مانیے کہ تربیت ابو طالب اس کمال کی چیز ہے کہ وہ کبھی رسول بنا دیتی ہے، کبھی رسول کے امام بنا دیتی ہے۔ یہ ابو طالب کا کہ دو بچوں کی پرورش، عجیب و غریب گھرانہ، ایک بچے کی پرورش کی بھتیجے کی، اور بقول مسلمانوں کے 40 سال کی عمر میں وہ رسول بن گیا۔ اور رسول بھی کیسا؟ رسول اعظم، آخری کلام لے کر آیا۔ ایک اور بچے کی پرورش کی، جناب امیر کی پرورش فرمائی ابو طالب نے، اور وہ بچہ اپنے وقت میں ہر معاملے میں اپنا لوہا منواتا رہا۔ یہ شخصیت جناب امیر کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک اور بچے کی پرورش کی، جناب جعفر کی، اور اس منزل پہ پہنچایا کہ جعفر طیار نام ہو گیا۔ اور ایک اور بچے کی پرورش کی، عقیل کی، اور عجیب و غریب انداز میں پرورش کی، دکھایا کہ دیکھو یوں قربانیاں دیا کرتے ہیں کہ اولاد عقیل کا حصہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سب سے اوپر ہے۔ کسی اور خاندان کے لوگوں نے اتنے شہید پیش نہیں کیے جتنے آل ابی طالب میں عقیل نے پیش کیے۔ ایک دو نہیں، رجی اصفہانی ایک صاحب ہے، اموی ہیں، ان کی کتاب ہے مقاتل الطالبیین کہ اولاد ابو طالب کو قتل کس طرح کیا گیا۔ یہ عجیب تاریخی حقیقت کہ اولاد ابو طالب کو ہر زمانہ قتل کرتا رہا۔ پوچھئے کہ ابو طالب کا قصور کیا تھا؟ وہ لوگ جو مسلمان نہ تھے اور علل اعلان اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنوانے لگے کہ جان بچا لے، وہ تو حضرت اور رضی اللہ عنہ، اور ابو طالب جس نے اسلام کو نہیں بچایا بلکہ رسول کو بچایا۔ اور میں عرض کروں، اگر گستاخی پر محمول نہ کرے کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے اور قرآن ہم تک نہ پہنچتا اور ہم خدا سے شناسا نہ ہوتے، تو کہہ دوں کہ اگر آج لوگ خدا کو جانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں
تو یہ ابو طالب کی قربانیوں کا نتیجہ کہ خدا کو لوگ جانتے ہیں. اس خاندان پر جو دنیا نے ظلم توڑے ہیں کہ 700 صفحے کی کتاب زخیم اولاد ابو طالب کے قتل کی داستان بیان کرتی ہے. کیوں قتل کیے گئے؟ اس لیے کہ حق و صداقت کے علم بردار تھے. امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بزرگ جوان کوفے میں گزر رہے ہیں. یہ واقعہ ہے منصور کے زمانے کا. کوفے میں گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک حمال کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ حمال کھجوریں لیے ہوئے جا رہا تھا. کوئی کھجور زمین پر گرتی تھی، وہ اسے اٹھا کر جھاڑ پہنچ کر اپنی جھولی میں ڈالی تھی. انہوں نے دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میرے اتنے بچے ہیں اور خاوند میرا ہے کوئی نہیں اور کوئی والی وارث نہیں ہے، تو میں اس طرح بازاروں میں پھر کے چیزیں اکٹھی کر کے بچوں کو کھلاتی ہوں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کل ان لوگوں کے لیے میں خروج کروں گا، ان لوگوں کے لیے خروج کروں گا. خروج کیا اور وہی حشر ہوا جو خروج کرنے والوں کو ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا. ہرثمہ ایک جرنیل ہے ہارون الرشید کا، اس نے خود اعتراف کیا کہ میں جو مرضی کر لوں میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی. جب پوچھا گیا کیوں، اس نے کہا میں نے اتنے سید زادے قتل کروائے ہیں کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک دن میں میں نے 80 سادات کے افراد کو قتل کروایا اپنی آنکھوں کے سامنے، دیواروں میں چنوایا. اور پھر اس نے قصہ بیان کیا ایک بچے کا کہ دیوار میں اس کو چنا جا رہا، اس کی ماں دیکھ رہی ہے اس کی ماں، اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا صبر کرو. اور وہ بچہ چیختا رہا اماں جان مجھے بچائیے، اور دیوار اونچی ہوتی گئی یہاں تک کہ اس کی آواز ختم ہو گئی. یہ خود اس کا اعتراف ہے. یہ ظلم آل ابی طالب پر جو ہوئے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا نے کیا. اور ستم یہ ہے کہ اگر اس ظلم کی یاد کو تازہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے مت تازہ کرو. زخم جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اثر رہتا ہے. جس شخص کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اس کا اثر اس پر کچھ اور ہوگا. ہمسایہ فوت ہو جائے اس کا اثر کچھ اور ہو، بھائی بہن چلے جائیں اس کا اثر کچھ اور ہوگا، بوڑھے پر دادا تشریف لے جائیں اس کا اثر کچھ اور ہوگا. یہ تو اس شخص کے جانے والے پر ہے. ایک بار جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص بولا اب تو چھوڑ دیجئے، یہ دن رات جو آپ روتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے. تو امام زین العابدین نے کہا کہ بھائی تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا. حضرت یعقوب کے ایک فرزند چلے گئے تھے تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی. میرے تو 18 جوان میرے سامنے گئے ہیں اس حالت میں کہ تو اندازہ نہیں کر سکتا. آج محرم کی 2 تاریخ ہے. یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں پہنچ چکا ہے اور اب دن جو ہے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. قافلہ پہنچا ہے، خیمے گڑ چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حکم پہنچتا ہے حضرت عباس کو کہ خیمے ہٹا لو. کچھ نہیں کہا، ہٹا لیے. یہ جناب عباس کی شخصیت بھی عجیب ہے کہ امام حسین کے سامنے بولتے نہیں ہیں بالکل. ورنہ عباس اور ولید ابن عتبہ اور مروان کا یہ کہنا برداشت کریں کہ حسین کو قتل کر دو مدینے میں. یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ حسین نے حکومت کے لیے خروج کیا تھا، ان سے ذرا پوچھئے کہ جب ولید نے بلایا ہے امام حسین علیہ السلام کو
تو اس وقت اس کے پاس فوج تھی. ایک مروان تھا بیٹھا ہوا, اور امام حسین کے پاس 18 بنو ہاشم کے جوان تھے کم از کم, زیادہ بھی ہوں گے. اس وقت حسین تنہا نہیں تھے. حسین کی آواز بلند ہوئی اور یہ نوجوان تلواریں سونت کر اندر داخل ہو گئے. تو کیا اس وقت ولید اور مروان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور ختم کرنے کے بعد حکومت پر قبضہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن حسین نے نہیں کیا. مکے میں یہی کیفیت ہو سکتی تھی, کوئی فوج نہیں تھی. کوفے میں حضرت مسلم جب پہنچے, انہوں نے اتنے لوگوں سے بیعت لی, لیکن یہ نہیں کیا کہ دارالامارہ میں پہنچ کر وہ نعمان ابن بشیر جو گورنر تھا اس کو قتل کر کے قبضہ کر لیں. تو حکومتیں حاصل کرنے والے یوں کرتے ہیں کہ ہر منزل پر کہتے رہے بھائیو جاؤ, یہ تو میرے خون کے طالب ہیں, میرے سر کے طالب ہیں. گئے اور لوگ چھوڑتے بھی گئے, کچھ آتے بھی گئے. کچھ لوگوں کو بلایا ہے باقاعدہ خط لکھ کر, اور کچھ لوگوں سے کہا جاؤ بھائی, یہ جن کو بلایا ہے خاص طور پر ان میں 2 نام میرے سامنے آتے ہیں خاص طور پر. یہ حسین کی نگاہ مردم شناس زہیر القین جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں, یہ مکے سے حج کر کے واپس آ رہے ہیں. لیکن کوشش یہ ہے کہ اپنے خیمے امام حسین کے خیموں سے ذرا دور نصب کریں, 2-3 میل, کیونکہ یہ دوسرے کیمپ میں تھے. ایک دن کھانا کھا رہے تھے کہ قاصد پہنچا امام حسین کا اور کہا کہ آگے مجھے مل جاؤ. تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو زہیر کہنے لگے کہ حسین نے کہا ہے کہ مجھے مل جاؤ. بیوی کہنے کی پھر سوچا کیا ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. تو اس نے کہا سبحان اللہ, فاطمہ کا بیٹا تجھے بلا اور تو کہے میں سوچ رہا ہوں. اس کے بعد زہیر نے کہا کہ نہیں میں چلتا ہوں. اب جانے سے پہلے ایک عجیب و غریب کام کر رہے ہیں زہیر. بیوی سے کہا تو آزاد ہے, غلام سے کہا تو آزاد ہے, امان تھا وہ کہا کہ اس کو تقسیم کر دو. یہ زہیر کو کیا ہوا ہے؟ ملنے جا رہے ہیں امام حسین سے, یہ تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ کیا انہیں یقین تھا کہ امام حسین سے ملنے کے لیے جانا موت کے منہ میں جانا ہے؟ گئے اور پہنچے وہاں پر, دوسرے کیمپ سے امام حسین کے پاس پہنچے. اور جب امام حسین نے روز عاشورہ تقریر فرمائی ہے, شب عاشور مشہور تقریر کہ چلے جاؤ, تو اس وقت سب سے پہلے اٹھنے والے شخص یہ تھے زہیر, کہ حسین اب تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں, ہمیں دنیا کیا کہے گی, ہمیں رسول کیا کہے گی, اور ہمیں رسول کی بیٹی کیا کہے گی کہ میرے بیٹے کو یوں تنخواہ چھوڑ کے چلے گئے, ہماری وفاداریوں پر حرف نہ آنے دو, ہم نہیں جائیں گے. ایک دوسرے ہیں بزرگ جن کو خط لکھ کے بلایا. یہ بزرگ وہ ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مدینے کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک بچہ ہے امام حسین کے تقریباً ہمسن, وہ امام حسین کے پاؤں کی خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا. رسول اللہ نے دیکھا اس بچے کو, اٹھایا, پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ میرے حسین پر اپنے آپ کو فدا کرے گا. حبیب ابن مظاہر, نام بھی حبیب تھا اور حبیب حسین بھی تھے. بلایا خط لکھ کر, غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کر فلاں جگہ پہنچ جاؤ, کیونکہ آنے جانے پر پابندی تھی. وہ غلام گھوڑا لے کے چلا گیا جیسے گھوڑے کو سیر کرانے کے لیے لے جاتے ہیں, اور جناب حبیب رات کو چھپتے ہوئے گلیوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے. دیر ہو گئی تھی. جب حبیب پہنچے ہیں تو غلام گھوڑے سے کچھ باتیں کر رہا تھا. حبیب نے سنا
کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا کہ گھوڑے میرا آقا نہیں آیا، شاید اس کو کسی نے روک لیا یا شاید اس کی نیت بدل گئی، لیکن فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں نصرت حسین کے لیے تیرے ساتھ جاؤں گا۔ حبیب نے یہ سنا اور ایک چیخ ماری کہ اچھا حسین کی مظلومی کا یہ عالم کہ اب غلام بھی اس کی نصرت کے لیے نکلنا چاہتے۔ پہنچے کربلا میں۔ اب کربلا کی کیفیت یہ تھی کہ ہر روز وہاں دستے آتے تھے، ٹاپوں کی آواز آتی تھی، خیمہ گاہ میں پہنچتی تھی، زینب ام کلثوم گھبرا کے پوچھتی تھی حسین کون آیا؟ بتاتے تھے دشمن آئے۔ اب اس سے ذرا تصور میں اندازہ کریں کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ ہر دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد گھوڑوں کی آواز اور ٹاپیں، اور معلوم ہوتا تھا اور فوج آ گئی۔ ایک دم آواز ایک آئی اور گرد اٹھی اور ایک سوار خیمہ گاہ امام حسین کی طرف آتا دکھائی دیا۔ تو واقعات جو بیان کی جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب زینب ہمیشہ پردے خیمہ سے کھڑی دیکھتی رہتی تھی، کبھی بھائی کو دیکھتی تھی، کبھی بھائی کے بچوں کو دیکھتی تھی، کبھی بھائی کے دشمنوں کو دیکھتی تھی۔ تو جناب زینب نے فوراً بھجوایا ایک کنیز کو کہ دیکھو کون آیا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ حبیب ابن مظاہر آئے۔ تو زینب کے دل کو تسلی ہوئی، جانتی تھی ساری داستان۔ کنیز سے کہا ابن مظاہر سے کہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی۔ حبیب نے جب سنا تو سر پہ کربلا کی خاک ڈالی کہ اچھا میں اور اس قابل کی فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر میں حبیب سے بات کر سکوں اس وقت یا اس وقت بات کر سکتا تو میں کہتا حبیب اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہے، کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، چند دنوں کے بعد یہی فاطمہ کی بیٹی ہوگی، اس کے سر پر نہ چادر ہوگی نہ خیمہ ہوگا، اور کوفے کے بازاروں میں اور شام کے بازاروں میں اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں یہ فاطمہ کی بیٹی بے مخنہ و چادر ایسے لوگوں سے خطاب کر رہی ہوگی، اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیا کرو گے؟ خدا جانے جب یہ خطابات ہوئے ہیں اور حبیب ابن مظاہر کا سر نیزے پر دیکھ رہا ہے منظر کو، تو حبیب کی حالت کیا ہوئی ہوگی اور بریر حمدانی کیا کہتے ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ اس حالت کو دیکھ کر جب ابن زیاد جناب زینب سے گستاخانہ کلام کر رہا تھا تو آخر سر عباس بھی تو وہاں موجود تھا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جناب زینب نے جو کام کیا ہے اس کا ہم اندازہ کرنے کے لیے جگر چاہیے اور کہنے کے لیے جرأت چاہیے۔ عرض کروں کہ اگر زینب نہ ہوتی یہ فاطمہ کی بیٹی تو آج اسلام نہ ہوتا۔ جس طرح میں نے جناب ابو طالب کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو آج ہم خدا شناس نہ ہوتے، اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہوتا اور کسی کو معلوم نہ ہوتا حسین کون تھے اور کیوں لڑے اور کیا ہوا۔ اور اسلام جو حسین پیش کرنا چاہتے تھے، اسلام محمد، وہ اسلام محمد آج موجود نہ ہوتا، یزید کا اسلام جیسا کہ ہوا اس زمانے میں۔ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ اچھا یہ زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، کیونکہ پروپیگنڈا تو یہ تھا کہ یہ قیدی ہیں، خارجی تھے، انہوں نے خروج کیا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ اور جب لوگ
حیران ہو کر دیکھتے تھے اور یہ سنتے تھے کہ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. تو اکثر یہ سوال ہوا کہ کون سی فاطمہ؟ تو جب جناب زینب کہتی تھی فاطمہ بنت النبی تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے. اسی قسم کا ایک واقعہ دربار یزید میں پیش آیا. ایک زہیر ایک مسخرہ ہے یزید کا. یہ دربار سجا ہوا ہے, قیدی سب پیش ہوئے ہیں اور زہیر کی تلاش ہوئی, معلوم ہوا ہے نہیں. پوچھا کہاں ہے کہ وہ تو گاؤں گیا ہوا ہے. تو یزید کچھ ناراض ہوا کہ آج تو موقع تھا. اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ زہیر اچھلتا کودتا مسخروں کے انداز میں دربار میں داخل ہوا. یزید نے جب ملامت کی کہ دیر کیوں لگائی, اس نے کہا معاف کیجیے اب یہ ہو گیا تھا, بہانہ ایک بنایا, لیکن اب میں آپ کو خوش کر دوں گا. اس نے کہا بہت اچھا. یکدم اس کی نگاہ گئی ان قیدیوں کی طرف, نگاہ گئی اور اس نے ایک قیدی خاتون کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مجھے دے دو. جب اشارہ, ایک اور بوڑھی حبشن اٹھی اور کہا کہ اے شخص تو جانتا ہے کس کی طرف انگلی اٹھا رہا؟ کہ نہیں کون ہے یہ؟ کہ نہیں. کہا کہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. تو زہیر چونکا, کہنے لگی کون فاطمہ؟ کہ اس نبی کی بیٹی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. یہ سن کر ایک منٹ کے لیے تو زہیر رکا. اس کے اب جو واپس آیا تو اپنا دایاں ہاتھ کٹا ہوا بائیں ہاتھ میں, تو اپنا دایاں ہاتھ کٹا ہوا بائیں ہاتھ میں اور جناب زینب کی طرف رخ کر کے کہنے لگا فاطمہ کی بیٹی مجھے معاف کر دینا, مجھے علم نہ تھا اس لیے میں نے اشارہ کر دیا. اب یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ میرے جسم پر سلامت رہے, یہ تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں. جب یہ صورتیں دربار یزید میں پیدا ہوئی, ایک تو نہیں 20, تو یزید گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ ختم ہو جائے اور زینب کے آنسو اور زینب کی بے پردگی اور زینب کے سر پر خاک دیکھ کر میری سلطنت الٹ جائے. تب جا کر اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو رہا کر. لیکن رہائی کے بعد بھی جو زینب کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ ایک طویل داستان ہے, ظلم کی اور ستم کی. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب زینب کے اس کام کو ضائع نہ ہونے دیں. یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اس کار زینبی کو ضائع کر دیا تو ہماری تمام نمازیں اور تمام روزے اکارت گئے اور ہم اس قابل نہ رہیں کہ جناب سیدہ کے سامنے جا کر کہہ سکیں اور پرسہ دے سکیں. کیونکہ جناب سیدہ کہیں گی کہ میرے حسین کا پرسہ دیتے ہو اور میرے زینب کی چادر کی لاش نہیں رکھی تم نے, جس کی خاطر میری زینب کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام خاک چھانتی گئی ہے, اس چیز کو تم نے بھلا دیا. تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. خداوند عالم ہمیں یہ موقع نہ دے کہ ہم جواب نہ دے سکیں. خداوند عالم ہمیں توفیق اتحاد و اتفاق دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد کرے جو اس وقت کفر و نفاق اور بغض کی طاقتوں کے خلاف جنگ آزما ہیں. خداوند عالم ان کو تقویت دے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ علی کے ماننے والے اور رسول کے ماننے والے یوں لڑتے ہیں دشمنان دین سے. کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ میرے دشمن ہیں, ان کو اپنا ولی مت بناؤ. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہیں بناتے
اور ان کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کو تقویت دے، ان کو کامیابی عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو صلاحیت دے تاکہ وہ آئندہ نسلوں کو بہتر بنا سکے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اس اعتماد کے ساتھ جائیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہم کر چکے۔ خداوند عالم ان محفلوں کو آباد رکھے، اور جو لوگ ان کو تیار کرتے ہیں خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں اور اپنی زندگیوں میں اثر پیدا کریں۔